اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس ہوں اور بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا اور انہیں جھڑکی بھی مت دینا، بلکہ ان سے عزت و احترام کے ساتھ بات کرنا۔ اسلام نے اولاد کے اوپر والدین سے نیکی اور احترام کو واجب اور فرض قرار دیا ہے۔ جس نے بھی والدین کا احترام کیا اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ وقت موت اس کی روح ملک الموت آسانی سے نکالے گا، لیکن جس نے اپنے والدین سے نیکی نہ کی، ان کی خدمت نہ کی، اذیت دیتا رہا ان کو، تو ایسی اولاد اللہ کے عذاب کی مستحق ہوگی، اور وقت موت ملک الموت بھی روح ایسے نکالے گا جس کی مثال میں یوں دے دوں کہ ایک پتلا سا کپڑا ایک خاردار جھاڑی جس پہ کانٹے ہی کانٹے ہوں پھینک دیا جائے، پھر اس کپڑے کو ایک سرے اور کونے سے کھینچا جائے تو یقیناً وہ کپڑا تار تار ہو جائے گا، اس کا ایک ایک دھاگا الگ ہو جائے گا۔ اسی طرح والدین کی خدمت نہ کرنے والا، ان کو اذیت دینے والے کی روح بھی ملک الموت بدن سے اسی طرح سختی اور شدت کے ساتھ نکالے گا کہ اس کو ایسے لگے گا کہ میرے بدن کو کسی نے کینچی کے ساتھ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہو۔ جیسا کہ ایک مشہور واقعہ بھی موجود ہے، ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نوجوان کے پاس اس وقت تشریف لائے جب وہ سکرات کے عالم میں بڑی بے چینی میں تھا، اور پیغمبر اکرم نے اس سے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ، لیکن وہ نہ پڑھ سکتا تھا، سخت تکلیف کی حالت میں تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ اسے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے۔ بہرحال حضرت فرماتے ہیں کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ بتایا گیا کہ جی ہاں۔ بلایا گیا تو حضرت نے فرمایا لگتا ہے کہ تم اپنے بیٹے سے سخت ناراض ہو۔ کہنے لگے جی ہاں، کیونکہ اس نے مجھے بڑی تکلیفیں دی ہیں، میں بوڑھی ہوئی ہوں، میری خدمت کرنے کی بجائے مجھے وقت نہیں دیتا تھا۔ بہرحال حضرت نے فرمایا کہ اب تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو، تمہارے بیٹے پر اس وقت بڑی سخت اور مشکل حالت ہے، اگر آپ کا حکم ہے تو میں اسے معاف کرتی ہوں۔ جیسے ہی معافی کا نام آیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان سے پوچھا اب تمہارے سامنے کیا منظر ہے؟ کہنے لگا میرے سامنے دو خوفناک اور ڈراؤنی شکلیں تھیں، لیکن اب خوبصورت اور سفید چہرے میرے سامنے ہیں۔ یہ کہہ کر اس کی روح پرواز کر گئی۔ خلاصہ یہ کہ والدین کی خدمت، احترام اور نیکی انسان کی دنیا اور آخرت سنوار دیتی ہے، لیکن جس نے والدین کو اذیت دی، وقت نہ دیا، خدمت نہ کی، وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہے۔ اور یہاں پر میں اس اولاد سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جو اپنے والدین کی خدمت تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ان سے بدتمیزی، بد اخلاقی سے بھی پیش آتے ہیں، ایسی اولاد کو میں کہنا چاہوں گا کہ تم خدمت والدین کی کر رہے ہو لیکن ساتھ ساتھ اپنے اجر کو بھی ضائع کر رہے ہو، پھر تم اس دائرے میں داخل کر دیے جاؤ گے کہ جو والدین کی خدمت نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک تو بات تھی کہ والدین کی خدمت اور احترام کرنا واجب اور فرض ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کی ہر معاملے میں اطاعت بھی کر سکتے ہیں؟ یعنی ہر نیکی اور ہر گناہ کے معاملے میں بھی ان کی اطاعت فرض ہے، ان کی بات ماننا واجب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر والدین نیکی کا حکم دیں جو کہ شریعت کے مطابق ہے، اس کا ماننا فرض ہے، لیکن اگر والدین برائی کا یا برے کام کرنے کا حکم دیں جو کہ شریعت کے خلاف ہے، اس کا ماننا اولاد پر واجب نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ان کی مخالفت کرنا واجب ہے، کیونکہ مطلق اطاعت کا حکم اللہ نے ہمارے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے قرار دیا ہے، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے۔
جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں، تو ہم شیعوں کے نزدیک صاحبان امر ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی امام علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک یہ ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔ اللہ نے ان کی مطلق اطاعت کا حکم دیا ہے، لیکن والدین کی اطاعت کا قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ ہاں، خدمت اور نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اگر والدین اپنی اولاد کو کسی گناہ کا حکم دیں تو یہاں پر ان کی مخالفت کرنا واجب ہے اور یہ باعث ثواب ہے، لیکن مخالفت بھی اچھے طریقے سے اور تہذیب کے دائرے میں ہو۔ گستاخی، بد اخلاقی کی اجازت اسلام پھر بھی نہیں دیتا۔ اس کی کچھ مثالیں میں اس طرح دینا چاہتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے۔ مثلا اگر والدین اولاد سے کہیں کہ دفتر میں بیٹھ کر رشوت لیا کرو تاکہ تمہارا پیسہ بڑھے اور تم جلدی امیر ہو جاؤ، یا والدین اولاد سے کہیں کہ تم سود کا کاروبار کرو، یا فلاں کو جا کر ناحق قتل کراؤ، یا فلاں کو تھپڑ مارو، یا مثلا اپنی بیوی کو اتنا مارو کہ بندے کی بچی بن جائے، انسان بن جائے۔ ایک نوجوان نے مجھ سے واٹس ایپ پر یہ پوچھا کہ مجھے میرے والد نے سختی سے کہا کہ اپنی بیوی کو مارو۔ جب وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ میری بیوی میرے والد یعنی اپنے سسر کی بھرپور خدمت نہیں کرتی، اس لیے اسے مارو تاکہ یہ میری خدمت کر سکے۔ کیا میں اپنی بیوی پر تشدد کر سکتا ہوں اور اسے مار کر اپنے والد کی خدمت پہ مجبور کر سکتا ہوں؟ تو میں نے اس جوان سے کہا کہ اگر تم اپنے والد کی عاقبت خیر چاہتے ہو تو تم اپنی بیوی کو نہ مارو، کیونکہ اگر تم نے مارا تم بھی گناہگار ہوگے اور اس گناہ میں تمہارا باپ بھی شامل ہوگا، کیونکہ تم اللہ کی ایک کمزور مخلوق پر ظلم کیا۔ جب قیامت کے دن تمہیں اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں پھینکا جائے گا تو تمہارے والد کو بھی تمہارے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ گناہ کے معاملے میں تم نے اپنے والد کے ساتھ تعاون کیا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا عذاب یقیناً بہت سخت ہے۔ ہاں، مگر یہ کہ جس پر ظلم کیا ہے وہ معاف کر دے تو۔ یا والد کہتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو نفسیاتی سزا دو، ذہنی ٹارچر کرتے رہو، اس معاملے میں بھی مخالفت ضروری ہے۔ جب تک یہ بیٹا اپنی بیوی کو باپ کے کہنے پر اذیت دیتا رہے گا، اس کا گناہ بیٹے کو ملنے کے ساتھ ساتھ باپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اگرچہ باپ مر بھی جائے، قبر میں تنہا ہو، ادھر دنیا میں بیٹا باپ سے ایسی تربیت پائی ہے تو جب تک یہ اس طرح کی حرکتیں کرتا رہے گا اس کے باپ کو قبر میں عذاب ملتا رہے گا۔ اگرچہ آپ والد کی قبر پر بیٹھ کر قرآن کا ختم کرواتے رہیں یا کوئی دعائیں پڑھتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر آپ والدین کے خیر خواہ ہو اور اپنے والدین کو عذاب میں نہیں دیکھنا چاہتے تو وہ نہ کرو جو باپ تمہیں سکھا گیا ہے۔ اس لیے اوپر جتنی میں نے مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، گناہ کے معاملے میں والدین کی اطاعت نہیں کرنی بلکہ مخالفت کرنا واجب ہے۔ ہاں، اگر نیکی کا حکم دیں سر آنکھوں پر، اس معاملے میں ان کی اطاعت کیجیے تاکہ اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو اس لیے بیوی پر شوہر کے باپ کی خدمت کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ بیوی شوہر کے حوالے سے دو چیزیں عورت پر ضروری ہیں، اس کے علاوہ اس پر کوئی چیز واجب نہیں۔ ایک یہ کہ جب بھی شوہر اسے اپنے بستر پر بلائے تو جائز نہیں کہ وہ انکار کرے، مگر یہ کہ کوئی ایسی عورت کو بیماری ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے اسے جماع کرنے سے روکا ہے تاکہ بڑے نقصان سے بچا جا سکے وغیرہ۔ اور دوسرا یہ کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے، مگر کچھ ایسے موارد اور مقامات ہیں کہ جہاں شوہر کی اجازت بھی ضروری نہیں ہے، لیکن عورت کو اتنی نصیحت میں ضرور کروں گا کہ گھر کے کام کاج کرنا مستحب ہیں اور اللہ کے ہاں گھر کے کام کرنے کے حوالے سے بہت بڑا اجر ہے اور ثواب بھی ہے، کیونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا بھی گھر کے کام کثرت سے کرتی تھیں اور مولا علی علیہ السلام گھر کے کاموں میں اپنی زوجہ کے ہاتھ بٹاتے اور تعاون فرماتے تھے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور والدین کو بھی اللہ مزید ہدایت عطا فرمائے
کہ اپنے بچوں کی صحیح اور درست اور شریعت کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولاد کو ظالم نہیں بلکہ ایک اچھا انسان بنا کر معاشرے کے سامنے پیش کر سکیں، اور میاں اور بیوی کو بھی ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ایسے مردوں کو بھی ہدایت دے جو ایک کمزور مخلوق یعنی عورت پر ظلم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔